السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج پھر لڑائی ہو گئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک اپنے سوال پر ڈٹ گئی، اس پر بات کریں گے۔ اور قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ایکسکیوز می، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو یہ مذاق کیا نہیں ہو معاملہ رہا، ہے؟ یہ مذاق نہیں ہو رہا، میں خوشی سے تو نہیں رو رہا، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، میری جان یہ میرا حال ہے۔ تو یہ علی زریون کو یاد کرتے ہوئے بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے علاوہ آج جو ایک اور لڑائی، ایک تو بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں تھی، یہ تو اصولی موقف تھا، یہ نظریاتی موقف تھا۔ عائشہ ملک صاحبہ اور چیف جسٹس آف پاکستان، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں، میرا خیال ہے منیب اختر صاحب سے۔ تو منیب اختر صاحب، اس سے پہلے کل ہم نے دیکھا کہ وکیل صاحب امتیاز صدیقی صاحب سے لڑائی کی جو خبریں آئیں، جس کے بعد ہم نے ویڈیو میں دیکھا، اور یہ تمام تر سلسلہ جس کا بھی کریڈٹ قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو کیسز ہیں ان کو نشریاتی حقوق بھی دلوائیں۔ اور یہ کیسز اب پہلے تو ہم سن نہیں پاتے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس سے لوگ ایک چیز اور اخذ کر رہے ہیں کہ ہوگا کیا کہ جو کورٹ رپورٹنگ ہوگی نا، وہ تو ان ویلڈ ہو جائے گی، تو پھر آپ کیسے کریں گے کورٹ رپورٹنگ؟ بہرحال اس ایشو پر آتے ہوئے کہ منیب اختر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان جو ہے جملوں کا تبادلہ ہوا اور اچھی خاصی ایک طرح سے لڑائی ہوئی۔ منیب اختر صاحب سوال پوچھنا چاہتے تھے اس سے پہلے، مطلب جب کل ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ منیب اختر صاحب کو اچھا گردان رہے تھے کہ منیب اختر صاحب جو قانونی ایشوز پر اچھی اور ایک معیاری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور جس کا انہوں نے عملی مظاہرہ آج بھی کر کے دکھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منیب اختر صاحب کا جو ذہن ہے، قانونی ذہن، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ منیب اختر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے تھے، اور سوال پوچھنے کے دوران بار بار ان کو قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے روکا، پھر روکا، اور اس سے ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ قاضی صاحب تو ججز کو بھی سوال نہیں پوچھنے دے رہے، تو یہ کیا ماجرا ہے پھر؟ بالکل، قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وکیل کا حق ہے وہ جیسے دلائل دینا چاہے دے، جس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ بینچ میں بیٹھے جج کے طور پر سوال کرنا میرا حق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سوال کے بعد جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے دوبارہ کہا کہ آئی ایم سوری، مجھے بار بار ٹوکا نہیں جائے، اگر ٹوکا گیا تو یہ درست نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ پھر جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہنستے ہوئے ریمارکس دیے، ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل کو دلائل تو مکمل کرنے دیں، اور وکیل صاحب آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ اچھا، یہ وہی وکیل ہیں یہاں پر آپ کو ذرا سا ٹوکتے ہوئے اور روکتے ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ یہ وہی وکیل ہیں جس سے قاضی صاحب کل انہوں نے کہا کہ آپ دلائل نہیں دے سکتے، آپ دکھائیں مجھے کوئی آرڈر شیٹ بتائیں، اور اس کے بعد اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دلائل دیں گے؟ اور امتیاز صدیقی صاحب جب آج آئے تو آج قاضی صاحب ان سے مہربان ہو گئے کہ آپ دلائل دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ، جس کو قاضی صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک فرد کا ادارہ نہ بنایا جائے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، باقی تمام جو ججز جو بیٹھے ہوئے تھے فل کورٹ میں، تو بلکہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ فل کورٹ میں آپ ان کو بھی سنیں، آپ نے ان کو شامل کیا ہے، تو انہوں نے جو سوالات پوچھے، سوالات آپ کے درست غلط ہو سکتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میری اپنے ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تانا دیا، بلکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ آپ جو اپنا فیصلہ ہے نا، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ فیصلہ کیا دیں گے، تو وہ آپ اپنے فیصلے میں لکھیے گا، اور اس میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا جو اوپینین ہے اس وقت۔ تو دیکھیں، جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں جو قانونی سقم ہوتے ہیں، ان کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سوال کے حق سے بھی محروم رکھ دیں گے تو ہوگا یہ
کہ وہ کچھ تو بولیں گے نا، وہ جج صاحبان ہیں، انہوں نے وہ بینچ میں بیٹھے ہیں تو سوال کرنے کے وہ لیے خلا دور کرنے ہیں، جو قانونی منہ شگافیاں ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو منیب اختر صاحب نے جو سوال کرنا چاہا، جس پر قاضی صاحب نالاں ہوئے اور سوال نہیں کرنے دیا گیا، یہ وہی قاضی صاحب ہیں جو وکلاء کو سوال نہیں کرنے دیتے تھے. ہم نے پہلا جو ڈیبیو ہوا تھا اس نشریاتی کارروائی کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو سلوک روا رکھا گیا وکلاء سے، اور اب قاضی صاحب ججز کو بھی سوال نہیں کرنے دے رہے. یہ ان کی ان کا ایک اپنا انداز ہے، یہ نہیں، ان کا اپنا ایک کیا کہیں فرمان ہے، جو انہوں نے کہا کہ بلکہ طریقہ کار ہے، آپ اپنے سوال نوٹ کر کے رکھیں. اس سے پہلے وکلاء کو یہ بتا چکے ہیں کہ آپ اپنے سوالات نوٹ کر کے رکھیں، بعد میں پوچھ لیجئے گا. اور اس وکیل دوران صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دلائل مکمل کریں، آپ اپنے دلائل دیں. دیکھیں، یہ اب ایک انوکھا ہی معاملہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد کہ سپریم کورٹ سپریم ہے یا پارلیمان سپریم ہے، یہ بحث چل پڑی ہے. سپریم نہ تو سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے، نہ پارلیمان کو ہونا چاہیے. سپریم ایک پاکستان کے عام شہری کو ہونا چاہیے کہ جس کے جو بنیادی ترین حقوق ہیں وہ پاکستان کے آئینی اداروں نے ان کا تحفظ کرنا ہے. ایک عدلیہ، ایک مقننہ اور ایک مقتدرہ. تو ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیٹو باڈیز، جن کو یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اور کیا ان کے حقوق کی پائمالی تو نہیں ہو رہی. یہ بھی سب دیکھنے والی بات ہے. اس کے بعد ایک اور لڑائی، پھر خاتون جج صاحبہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں، وہ چیف جسٹس جو عائشہ اے ملک صاحبہ، جی ان کے سوال پر برہم ہو گئے دوبارہ سے. دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہیں، سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج، اور اس بات کا ان کو جتنا کریڈٹ دیا جانا چاہیے اس میں دیا جائے. اور اپنی محنت سے، اپنی جو کوشش ہے اور اپنی جد و جہد سے وہ یہاں تک پہنچی ہیں، کیونکہ عام طور پر خواتین کو یہاں تک ایک سپریم کورٹ تک پہنچنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے جو بیریئرز ہیں ان کو کراس کر کے پھر آنا پڑتا ہے. بہرحال ان کا جو سوال تھا، انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ اور پارلیمان کے حوالے سے. ان کا سوال کیا تھا یہ بھی ہم ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں. انہوں نے 191 آرٹیکل کے متعلق ایک سوال پوچھا. بالکل، انہوں نے کہا کہ the whole issue was that the subject is law. ٹھیک ہے، the law is a very broad term and it includes many things including active parliament. ٹھیک ہے، and انہوں نے اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ attorney general said that we should rearrange the words, hence it's the issue how to read the word law. اور انہوں نے پھر ساتھ میں کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لا میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ تو ہوتا ہے. تو اس سوال کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا سوالات بعد میں کر لیں، وکیل صاحب آپ اپنے جو ہے نا دلائل مکمل کریں. اگر ہم ہر سوال کا جواب دینے لگیں گے تو اس طرح تو باقی کیسز بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی ٹائم دینا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، ایک جج صاحب کی تو یہ بھی رائے تھی کہ صاحب جو باقی کیسز ہیں ان کو آپ بعد میں دیکھیں گے، جو متعلقہ کیسز ہیں اس قانون سے متعلقہ کیسز فی الحال روک دیے جائیں جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ کا جو قانونی ذہن ہے، جو ان کی انٹلیکٹ لیول ہے، ایک بار پہلے بھی انہوں نے جو سوالات پوچھے تھے وہ بھی خاصا تذکرے میں آئے تھے، اور اب بھی ان کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ ٹو دی پوائنٹ سوال، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ پر پارلیمان سپروائز ہو سکتا ہے، پارلیمان کی سپرویژن ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کو دیکھے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ اب پھر تو سپریم کورٹ والی وہ سپریم چیز رہی ہی نہیں نا، جس کی وجہ سے وہ سپریم ہے. ایبسلیوٹ پاورز ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کوئی بھی مقدمہ سن سکتے ہیں، آپ 100 موٹو لے سکتے ہیں. 100 موٹو جو ایک نے لینا ہے، آپ تینوں جج صاحبان کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بنتا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، تو اس نے، بلکہ انہوں نے
یہ طے کرنا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی اڑان کہاں تک ہے, ان کو اسپیس کہاں تک دی گئی ہے, اور اسی اسپیس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کن کیسز پر سو موٹو لے سکتے ہیں, کن پر نہیں لے سکتے. یہ ان کا حق ہوتا ہے, استحقاق ہوتا ہے, ثوابدید ہوتی ہے. اور اس کی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 3 لوگوں سے مشروط ہونا چاہیے, یہ بہت ایک قسم کا, ایک نوعیت کا ایک ایسا فیصلہ ہونے جاتا ہے جس کا بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, جس میں اپیل کا حق بھی نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان کی پارلیمان کا بنایا ہوا ایک قانون ہے نا, جو کہ سپریم کورٹ میں مروجہ ہے, رائج ہے. تو اب مروجہ قوانین کو بھی آپ یہ کہیں کہ ایک یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اور جو پارلیمان ہے. قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ججز کے سوالات پر جو ہے نا وہ برہم ہو جاتے ہیں, غصہ ان کو آ جاتا ہے. دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, جب آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, جب مجھے نہیں لگی, آپ کو نہیں لگی, تو میں اس پر اپنے انداز سے ری ایکٹ کروں گا, اور جو میری رائے ہوگی, اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہے تو میں, لیکن بینچ میں بیٹھے ججز کا بھی تو یہ حق ہے نا کہ وہ احترام کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب, جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کو کسی بھی موقع پر بتاتے تھے اور ان کو پورا حق دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 26 منٹ کی ایک جو تقریر نما باتیں کہی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ بھی سب نے دیکھی اور سنی تھی. اور جو سننے اور دیکھنے والے وکلاء ہیں وہ یہ آج بھی بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چپ بھی نہیں ہوئے تھے. جب انہوں نے چپ کی تب سابق چیف جسٹس نے دوسروں کو سننے کا فیصلہ کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کیسز جن سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ قاضی صاحب کے جو لا مائنڈ ہے اس سے دوسرے فریق کو فائدہ ملنے جا رہا ہے, تو وہ قاضی صاحب نہیں سننے, جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ قاضی صاحب اپنے حوالے سے مخالف سمجھے جانے والے کے کیسز نہیں سنتے. یہ مبصرین کا خیال ہے. بہرحال سپریم کورٹ میں لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے, افہام و تفہیم سے سب کو مل جل کر پاکستان کے عوام کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.